بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. چلے جنت اور جنت والے، جنت کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے صفات کیا ہیں اور جنتی کون لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں. اس کے سلسلے میں قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں جنت اور جنتیوں کا تذکرہ آیا ہے، نشاندہی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ کون لوگ جنتی ہیں، اور جنت کے صفات و خصوصیات بھی بیان ہوئے ہیں. مومنین اور متقین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ مومنین اور متقین جنتی ہیں، بہشت والے ہیں، جیسا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اس کے بعد اس کے نیچے جو آیت ہے اس میں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اس کے بعد پھر متقین کے لیے کہا گیا ہے کہ جنت متقین کے لیے آمادہ کی گئی ہے، آراستہ کی گئی ہے. گویا جنت صاحبان ایمان کے لیے، اعمال صالحہ انجام دینے والوں کے لیے اور صاحبان تقویٰ کے لیے ہے. اب جنت والوں کی نعمتوں کا فرق. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک 3 طریقے کے افراد کی نشاندہی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ جنتی لوگ ہیں، ایمان والے، اعمال صالحہ والے، تقویٰ والے. ٹھیک، کیا جنت کی نعمتیں سب کے لیے مساوی ہوں گی، برابر ہوں گی، یا جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی جنتیوں کو تو اس میں فرق رکھا جائے گا؟ کسی کو تمام نعمتیں دی جائیں گی، کسی کو کچھ نعمت سے محروم کیا جائے گا، کچھ نعمتیں نہیں دی جائیں گی. کیسے کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ایمان ہو، چاہے عمل صالح ہو، چاہے تقویٰ ہو، اس میں فرق نہ سارے ایمان میں جیسے ہوتے ہیں، نہ اعمال صالحہ، نہ ایمان میں سارے مساوی اور برابر ہوتے ہیں، نہ اعمال صالحہ انجام دینے والے سارے برابر ہوتے ہیں. کمی اور زیادتی ہوتی ہے اعمال صالحہ کے انجام دہی کے اندر. اسی طریقے سے پرہیزگاری سب کے اندر ایک جیسی برابر نہیں پائی جاتی، کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں ایمان میں، اعمال صالحہ میں، پرہیزگاری میں فرق ہے، پھر جنت کی جو نعمتیں دی جائیں گی اس میں بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی نعمتوں میں بھی ان کے درجات کے اعتبار سے فرق رکھا جائے. جو جتنی نعمتوں کا حقدار ہے اس کو اتنی نعمت. میرا پتہ چلا کہ جو 10ویں درجے کا مومن ہے اس کو جو نعمتیں دی جا رہی وہی دوسرے درجے کے مومن کو بھی دی جا رہی ہے، تو یہ تو انصاف نہیں ہوگا. جو اعلیٰ درجے کا تقویٰ رکھتا ہے، جو مکمل پرہیزگار اور متقی ہے، اور جو اس سے کم درجے کا ہے، دونوں کو اگر ایک ہی جیسی نعمتیں دی جائیں تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے. کہنے کی ظاہر ہے کہ جس طرح دنیا میں ایمان والوں کے لیے درجے مختلف ہیں، ایمان والے درجے میں ایک دوسرے سے متفاوت ہیں، الگ ہیں، تو اسی طریقے سے آخرت میں جو ان کو انعامات، جو جزائیں دی جائیں گی وہ بھی مختلف اور متفاوت ہوں گی. کچھ نعمتیں مثلا باغات اور پاکیزہ ازواج، یہ ایسی نعمتیں ہیں جو تمام بشر، کچھ نعمتیں عام ہوں گی. جنت کی کچھ نعمتیں عام ہوں گی جو ہر جنتی کو دی جائیں گی، اور کچھ نعمتیں خاص ہوں گی وہ خاص درجے والے کو دی جائیں گی، سب کو نہیں دی جائیں گی. تو کچھ نعمتیں جیسے باغات ہے، پاکیزہ ازواج ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو تمام
جنتیوں کے لیے، جیسے جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ازواج مطہرات، یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن جنت رضوان یعنی خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا، یہ ایسی معنوی نعمتیں ہیں جو بلند مرتبہ مومنین کے لیے ہیں۔ رضوان اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب رضا پروردگار سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت خاص ہے، تو عام جنتیوں کو یقینی طور پر یہ خاص نعمت خاص جنتیوں کو ہی ملے گی۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس آیت کے اندر دونوں طرح کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، مادی نعمتوں کا بھی اور معنوی نعمتوں کا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، پاکیزہ مکانات ہوں گے ہمیشہ رہنے والی جنت میں۔ تو یہ پاکیزہ مکان یہ کیا ہے؟ نعمت مادی ہے۔ وَالرِّضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ نعمتیں عام نہیں ہے، یہ نعمتیں خاص ہے، اور اس خاص نعمت کو ذالک هو الفوز العظیم، فوز عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سمجھے؟ اب جنت کی وسعت کے بارے میں، جنت آخر کتنی بڑی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے کہ جس میں بے شمار اور تعداد لوگ مسکن پائیں گے، باغات پائیں گے، ازواج مطہرات پائیں گے، سب کو جگہ دی جائے گی، سب کو رکھا جائے گا۔ کہہ رہے کہ جنت کی جو وسعت ہے، جو گنجائش ہے، وہ انسان کے تصور سے بالاتر ہے۔ انسان کے ذہن میں اس کی وسعت کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کا ذہن، اس کی عقل چھوٹی ہے، اور جنت کی وسعت بڑی ہے۔ چھوٹی چیز میں بڑی چیز نہیں سما سکتی ہے۔ ایک آیت میں جو ہمارے تصور سے کہیں زیادہ، یعنی آسمان اور زمین کے برابر جنت کی وسعت بتائی گئی ہے۔ جنت کی وسعت، اس کی گستردگی، اس کا دائرہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ایک آیت میں بتایا گیا، جیسا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ اس آیت میں جنت کی وسعت کو، اس کے دائرے کو زمین اور آسمان کی وسعت کی طرح بتایا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کی۔ ایک اور آیت میں خدا نے جنت کی وسعت کو آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر بتایا، جیسے سارے ولا مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ یہ دو آیتیں ہیں، دونوں آیتوں میں جنت کی وسعت کو ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں آیتوں کے موازنہ، دونوں آیتوں کو آپ آمنے سامنے رکھیے اور دونوں کی بررسی کیجیے تو پتہ چلے گا کہ پہلی آیت میں السماء سے مراد صرف پہلا آسمان ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہی صرف مراد نہیں۔ پہلی آیت میں سما سے مراد کیا ہے؟ یہ آسمان نہیں، اگرچہ ہماری نگاہیں اتنی تیز نہیں ہیں یا ہماری نگاہوں میں اتنا نور نہیں ہے، دیکھنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت بصارت نہیں ہے کہ آسمانوں سے اوپر دیکھ سکے۔ ہماری نگاہیں صرف اسی آسمان کو، جو آسمان اول ہے، اسی کو دیکھ پاتی ہیں۔ لیکن آیت میں جو السماء آیا ہے، اس سے مراد صرف یہ آسمان نہیں ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس آسمان کے علاوہ اور بھی آسمان، 7 آسمان، رب السماوات السبع والارضین السبع، آسمان کے 7 ہیں۔
ابھی تو یہ بھی ایک بحث ہے علم کلام میں کہ جو جنات عدن ہے ہمیشہ والی جنت، وہ جنت موجود ہے یا اسے وجود عطا کیا جائے گا؟ اگر فرض کر لیں کہ موجود ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ جنت ہے کہاں؟ زمین پر ہے، آسمان پر ہے؟ زمین پہ ہے تو کہاں پہ؟ آسمان پر ہے تو کہاں پر ہے؟ یہ ایک بحث ہے، اس لیے کہ جنت کا مسئلہ تو قیامت کے بعد کا مسئلہ ہے نا، جنت کا مسئلہ ابھی کا تو ہے نہیں، اس لیے کہ جنت سے پہلے تو برزخ ہے نا، برزخ نہ ہوتی پھر جنت کا سوال تھا، لیکن جب موت سے لے کر کے قیامت تک کا جو پیریڈ ہے، جو وقت ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے اور یہ اسلامی عقیدہ ہے، تو پھر ابھی جنت کا سوال ہی نہیں ہے۔ برزخ داروں کو ٹھہرایا جاتا ہے وقتی طور پہ، جب قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا سب کا، پھر بات آئے گی جنت اور جہنم کی۔ بس سمجھ رہے ہیں بھائی، ابھی سے لے کر کے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت تک یہ سب برزخ کا مرحلہ ہے۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ برزخ میں انسان کو اس کے عقیدے اور عمل کی مناسبت سے سہولت اور آسانی میں یا سختی میں رکھا جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم فیہا خالدون نہیں ہے، اس لیے کہ ہم فیہا خالدون ہوں گے جب یہ سوال اٹھے گا پھر قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا کسی، اس لیے کہ جنت اور جہنم ایک بار چلے گئے تو پھر چلے گئے، بات ختم۔ وہ الگ چیز ہے اس کا، لیکن ابھی حساب کتاب ابھی سے بھیج دیا جائے تو پھر حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ اٹھایا جائے گا کس کو کس لیے؟ فیصلہ ہو گیا نہائی، جنت اور جہنم میں جگہ دے دی گئی مرنے کے فوراً بعد، تو پھر قیامت کے دن ہر ایک کو اٹھایا جائے گا، انسان نصب کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، کس کا لیا جائے گا؟ یا تو فرض کریں کہ وہی لوگ جو قیامت کے حادثے کے شکار ہوں گے، جو پہلے مر چکے ہوں گے، وہ نہیں؟ کوئی ایسا ہے قائد جو یہ کہے نہ جنت میں جانے کے بعد کچھ ہے جنتی ایسے جو فیہا خالدون، جنت میں جانے کے بعد تو نہیں نکالا جائے گا کوئی، جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک مرتبہ جو چلا گیا نہیں نکالا جائے گا، لیکن جہنم کے لیے ہے امکان ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد نکالا جائے، جیسے مجرم کے لیے جیل ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی اچھائیاں نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں، ظاہر سی بات ہے اگر اس کو پہلے جنت میں بھیج دیا جائے گا تو جنت ایسی مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے نکالا نہیں جائے گا، تو پھر سوال کھڑا ہوگا کہ اس کی برائیوں کی سزا کدھر گئی؟ تو اس لیے اس کو پہلے بھیجا جائے گا کہاں؟ جہنم میں، جہنم میں جا کے اپنی برائیوں کی سزا کاٹ کر کے باہر آئے گا اور پھر اس کے بعد جنت میں دے گا۔ ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟ بہت ساری چیزیں جانی گئے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت یعنی یہ دنیا، آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ جنت میں ہیں، برا کام کر رہے ہیں جہنم میں، بعض کہتے ہیں کہ نا جنت ختم ہو چکی ہے اور یہ آسمان پر ہے، ابھی ایسی رکھی گئی ہے اور راستہ جنت اور جہنم دونوں کو بنا دیا گیا ہے، ابھی کوئی ہے نہیں، قیامت کے بعد اس کا دروازہ کھلے گا اور پھر جو لوگ اس کے مستحق ہوں گے وہاں جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا اچھا، جو لوگ کہتے ہیں جنت بنا دی گئی ہے ان کی دلیل وہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لکھا گیا ہے کہ اللہ نے کہا اس کو ہے نا جنت میں تم آؤ
تمہاری بیوی ہوا دونوں جا کر کے ساکن ہو جاؤ، اس میں رہو، تمام نعمتیں تمہارے لیے مباح ہیں سوائے اس ایک درخت کے، اس کے پاس نہ جانا. ٹھیک، کیونکہ وہاں کے جنت کی بات کی گئی ہے. اگر جنت نہ ہوتی تو اللہ جنت کی بات نہ کرتا. اگر جنت کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب کہ جنت معلوم کہتے ہیں کہ نا وہ جنت جس کی بات حضرت آدم کے سلسلے میں کہی گئی ہے وہ ایک جنت موقت تھی، وقتی تھی، جہاں اللہ نے ہر طریقے کی نعمتیں رکھی تھی. وہ جنت نہیں ہے. جس جنت کی اور بات کی گئی ہے وہ اچھے عقیدے اور اچھے اعمال والوں کے لیے یا صاحبان تقویٰ کے لیے جس جنت کی بات کہی جاتی ہے وہ جنت ابھی خلق نہیں ہوئی ہے. اللہ اسے خلق کرے گا، بنائے گا. یہ سب ایسے ہیں بہت، اس میں تحقیق کا مجال ہے. انسان جائے باقاعدہ طور پہ اس میں تحقیق کرے، نظریات دیکھے، آیات اور روایات کی روشنی میں جائزہ دیکھے کس کا قول کبھی ہے، کس کا صحیح ہے، کیا حق ہے، کیا تمام چیزیں سمجھ رہے ہیں. اس کا خیال تو بار صورت یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی آیت میں جو السماء آیا ہے، ٹھیک، یہ سما جس کو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس کو پہلا آسمان کہا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی جو آسمان ہے وہ سب مراد ہے. تو گویا جنت کی جو وسعت ہے خالی اس آسمان کے برابر نہیں ہے بلکہ ساتوں آسمان کے برابر ہے. کائنات کے تمام آسمان دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سب کو معرفت کے ساتھ بندگی کی توفیق عنایت کرے تاکہ جنت کی تمام مادی اور معنوی اور روحانی نعمتوں سے استفادہ کر سکیں. ابھی ایک سوال یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے، یہ کہا جاتا ہے مادی اور روحانی، کیا جنت میں مادی نعمتیں بھی ہوں گی؟ کہ مادیات کی جو ذات ہے، مادیات کا جو وجود ہے وہ وجود ہے، فانی ہے، اس کو دوام نہیں ہے. جو مادی چیز ہے وہ بقا نہیں رکھتی، وہ فانی ہے. کیا فانی چیز بھی جنت میں ہوگی؟ ایسی نعمت جو بوسیدہ ہو جائے، ایسی نعمت جو سڑ جائے، ایسی نعمت جو ختم ہو جائے، ایسی نعمت جو زائل ہو جائے. جب یہ کہا گیا ہے جنت کی نعمت کتنا بھی کھاؤ ختم نہیں ہوگا. یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ جو ہم سے مربوط ہیں دنیا میں چیزیں کھاتے پیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مادی. تو اس طریقے کی چیزیں بھی ہوں گی، سمجھ رہے ہیں، جو ہماری جسمانی ضرورتوں کو پوری کریں گی. اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے یہ مادی ہے. بھیا جب جسم مادی نہیں ہوگا انسان کا وہاں پر تو جسم کے تقاضے کو پورے کرنے والی نعمتیں بھی مادی نہیں، اس لیے کہ غیر مادی جسم کے لیے مادی چیزیں نہیں ہو سکتی. اور صورت اس میں تو بہت ساری بحث ہے، ایک دم جنجالی. آپ جب جائیں گے تحقیقات کریں گے اس میں نعمتیں کیسی ہوگی، اصلاً انسان کے اندر خواہشات ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیا خواہشات کا تعلق، طلب کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت میں. اگر خواہشات ہوں گی تو کیا خواہشات صرف انسان کو اچھائیوں کی طرف لے جائیں گی، یا جیسے دنیا میں انسان پوری خواہشات اور برے مطالبات کو بھی پورا کرتا ہے، کبھی بھٹک جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، وہاں بھی امکان نہیں. اور اگر خواہش نہیں ہوگی تو پھر قائل یہ نعمت کس چیز کی نعمت؟ تو دل ہی میرا نہیں چاہتا، بولا نا میرا دل ہی نہیں چاہتا کھانے کو، تو کھانا حضرت قسم کا فائدہ کیا؟ تو میرے لیے ہونا نہ ہونا دونوں کیا ہے؟ مساوی.
خواہشات جو ہوں گی کیا اسی دنیا کی خواہشات جیسی ہوں گی، یا نا وہ خواہشات اور دنیا کی خواہشات میں فرق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب تک خواہشات نہیں ہوں گی انسان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اور اگر لطف اندوز نہ ہو تو فائدہ کیا ہے نعمتوں کا؟ نعمتیں تو ہیں ہی اسی لیے کہ استعمال کے بعد انسان کو اس سے لذت حاصل ہو۔ باغات ہوں گے، باغات کے پھل کی چاہت اگر نہیں ہوگی اور اس میں اگر لذتیں نہیں ہوں گی، یا ازواج مطہرات ہوں گی، اگر خواہشات مثال نہیں ہوگا تو فائدہ کیا؟ بہت ساری مسائل۔ مسئلہ یہ ہوگا کہ ازواج مطہرات کس لیے ہوں گی؟ ہر خدمت کے لیے ہوں گی یا ہم بستری کے لیے بھی ہوں گی؟ ہم بستری اگر ہوگی وہاں تو کیسے ہوگی؟ وہ تو پاکیزہ جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، پھر وہاں نجاستوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ بستری کا اہم تو نجاست ہے۔ کیا مانا؟ اگر نجس نہیں ہوگا تو پھر لذت کیسے پوری ہوگی؟ خواہش کیسے پوری؟ تو یہ سب بہت مسائل ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنت کے مسائل ہاں تو یہ پوری ایک مکمل بحث ہے، یہ الگ چیز ہے چونکہ اب وہ موضوع نہیں ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر علم کلام ہوتا، عقائد کی کتاب ہوتی اور جنت جہنم کی بات ہوتی تو وہاں پر بہت سی تمام چیزوں کی تفصیلات بتانا ضروری ہوتی تاکہ عقیدے کے تناظر میں جنت اور جہنم اور اس کی نعمتوں کے بارے میں انسان کی دلیلیں موجود ہیں اور اسے تسلیم کرتا ہے۔ قرآنی آیتیں اور عبارتیں، چلیں اب اس کو رہنے دیں، اب کیا بننا، جنت جہنم سے اب کیا نکلا جائے۔